السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب جو مستقل ہمارے کلاس میں اور حلقہ درس میں تشریف لا رہے ہیں ترتیب کے ساتھ اور روٹین کے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ آج کے دن جمعرات کا دن ہمارا یہ دن خاص ہے اصول حدیث کے حوالے سے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ اصول حدیث کے حوالے سے۔ اور اصول حدیث جیسا کہ شروع میں بھی آپ احباب کو بتایا گیا کہ حدیث کی معرفت کے لیے، حدیث کو پہچاننے کے لیے، حدیث کو جاننے کے لیے، اس کے صحت اور ضعف کو جانچنے کے لیے یہ علم ہر اس طالب علم کے لیے ضروری ہے جو حدیث کے علم کی رغبت اور علم کا شوق رکھتا ہے، حدیث کی معرفت چاہتا ہے اور حدیث کے علم کے اندر رسوخ چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث کے ساتھ ساتھ اصول حدیث کے علم کو بھی حاصل کرے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حدیث پڑھ کر محدث بن جاؤں گا، چاہے وہ پوری سیاستہ پڑھ لے، اس کے ترجمے کو پڑھ لے، تمام حدیث کو بھی پڑھ لے، لیکن جب تک اصول حدیث کے علم پر عبور حاصل نہیں ہوگا، اصول حدیث کے علم کے اوپر تخصص نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں پا سکتا کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہلائے کہ میں محدث ہوں اور حدیث کے علم پر مجھے عبور حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث کو سرسری طور پر عمومی انداز میں پڑھ لینا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن حدیث کے علم پر گرفت حاصل کرنا، اس کو حدیث کے علم کو اس انداز میں حاصل کرنا کہ اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں جان لینا، یہ جب تک آپ اصول حدیث کو نہیں پڑھیں گے یہ معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو ہم نے موضوع شروع کیا تھا اصول حدیث کا، تو ہم چاہیں گے کہ پچھلا سبق کچھ ساتھیوں سے سن لیا جائے، تھوڑا سا ایک طرح سے ریویژن بھی ہو جائے گی اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ساتھی کتنی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کتنا اس کو وقت دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ شروع میں بھی بتلایا گیا کہ ہمارا یہ جو دروس ہیں یہ عام محاضرہ نہیں ہے، عام درس نہیں ہے، یہ علمی دروس ہیں، یہ علمی کلاسیں ہیں۔ اور اسی لیے ساتھیوں کو کتابیں بھی تقسیم کی گئی ہر موضوع کی۔ عقیدے کے حوالے سے بھی ساتھیوں کو اصول الثلاثہ کی کتاب تقسیم کی گئی، حدیث کے حوالے سے جو پہلا جو باب ہے کتاب الطہارہ ہمارا عمدۃ الاحکام میں چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ساتھیوں کو کتابیں تقسیم کی گئیں، اور پھر یہ جو ہمارا موضوع اصول حدیث کا، اس حوالے سے بھی کتابیں تقسیم کی گئیں تاکہ یہ کتابیں آپ یہاں پر استاد سے سبق پڑھیں، کتاب اپنے ساتھ لے جائیں اور جو وقت فارغ فرصت کا ملے اس میں اس کو مطالعہ کریں، تاکہ جو استاد نے چیزیں پڑھائی ہیں وہ ان کی دہرائی ہو جائے، ان کا اعادہ ہو جائے، ان کا ریویو ہو جائے۔ یہ کتابیں اسی لیے آپ کو دی گئیں تاکہ آپ ایک صحیح معنوں میں ایک کلاس کے اور ایک علمی دورے کے اور ایک طالب علم کے ماحول کے اندر آپ جو ہے علم کو حاصل کریں۔ ورنہ تو جیسے لوگ آتے ہیں درس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، کچھ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں، اکثر باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس موضوع میں پڑھا تھا کہ ایک تو لفظ ہے حدیث کا اور دوسرا لفظ ہے خبر کا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے گا حدیث اور خبر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ عبد الرحمن بھائی، یا پہلے فرداً بتا دیں حدیث کیسے کہتے ہیں اور خبر کیسے کہتے ہیں تاکہ پھر فرق بھی واضح ہو جائے۔ حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی اور خبر جو دینے والا راوی۔ کوئی اور ساتھی، کوئی اور بھائی؟ جمیل بھائی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔
ویسے روشنیاں بہت ہے. ساتھی اس سے گھبرائے نا. ہمارا یہ چونکہ ایک کلاس کا ماحول ہے, میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہمارا یہ محاضرہ عامہ نہیں, یہ کلاس کا ماحول ہے. جیسے استاد کوئی چیز پڑھاتا ہے شاگردوں سے, پھر پوچھتا ہے, وضاحت بھی کرتا ہے, وضاحت پوچھتا بھی آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی, اور تھوڑا ان سے ایک ساتھیوں سے, اپنے طالب علموں سے ایک اندازہ بھی لیا جاتا ہے کہ آیا طالب علم اس کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس میں دلچسپی رہے ہیں, کچھ ٹائم دے رہے ہیں. جی جمیل بھائی. آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں کہ یہ کر کے دکھائیں. جیسا کہ ہمارے عبد الرحمن بھائی نے بتایا حدیث کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی منقول ہے وہ حدیث ہے, وہ عملی شکل میں ہو, وہ قولی شکل میں ہو, فعلی شکل میں ہو, یا تقریری شکل میں ہو. حدیث کی 3 اقسام آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ جو آپ وسلم کا عمل ہے, فعل ہے, آپ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا, آپ وسلم نے فعل کر کے دکھایا, وہ بھی حدیث کی ایک صورت ہے. جو آپ وسلم کے فرمان مبارک ہیں, آپ وسلم کے کی باتیں ہیں, آپ کی گفتگو ہے, وہ بھی حدیث ہے, وہ قولی حدیث کہلاتی. اور حدیث کی ایک اور قسم تقریری ہے کہ آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا یا کوئی بات کہی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سکوت اختیار کیا, یعنی اس کا رد نہیں کیا, تو وہ بھی حدیث سے تقریری کے معنی میں آتا. تو حدیث جو اللہ کے رسول سے منقول ہے, وہ فعلاً ہو یا وہ قولاً ہو یا وہ عملاً. خبر جو ہے محدثین کے نزدیک حدیث کا ہم معنی ہے. بعض کے نزدیک جو ہے وہ تاریخی واقعات بھی جو ہے وہ خبر کے معنی میں بولا جاتے ہیں, اور بعض کے نزدیک حدیث اور جو تاریخی واقعات ہیں دونوں پر خبر بولا جاتا ہے. تو اس میں ایک چھوٹا سا فرق سمجھ لیجئے کہ خبر جو ہے حدیث کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور خبر جو ہے تاریخی واقعات, کوئی واقعہ, کوئی قصہ کے معنی میں استعمال ہو, اور حدیث صرف حدیث ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. حدیث ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو اللہ کے رسول سے منقول ہے, اور خبر جو ہے وہ دونوں پہ بھی استعمال کر لیتے ہیں. بعض جگہ پر حدیث کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور بعض جگہ پر تاریخی واقعات اور قصص کے جو ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے آگے بیان کیا تھا کہ الاثر اس کے بارے میں کوئی ساتھی بتلائے گا. یہ ہم نے تیسری بات پڑھی تھی اپنی اس کتاب میں. الاثر, حدیث, خبر, الاثر. یہ تھوڑا سا ایک ریوائز بھی ہو جائے گا, ساتھیوں کو ذہن میں تازہ بھی ہو جائے گا. اس سے مراد یہ بھی ہے, کوئی بتائے گا ساتھی الاثر. اثر کہتے ہیں وہ بات جو صحابہ کرام سے منقول ہو, جو صحابہ کرام کی اقوال ہوں, جو صحابہ کرام کی باتیں ہوں, دین کے حوالے سے کوئی بات صحابہ کرام نے بیان کی ہے, کوئی قول ہے, اسے اثر. اور بعض اوقات جو ہے حدیث کے معنی میں بھی مستعمل ہے. لیکن عام طور پہ وہ چیز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام سے منقول ہو, یعنی وہ چیز جو صحابہ سے منقول ہو اور تابعین اعظام سے منقول ہو, اسے اثر کہتے ہیں. بعض مسائل میں ہم کہتے ہیں نا اس میں اثر موجود ہے. کیا مطلب؟ صحابہ کا کوئی قول, کوئی عمل, کوئی فعل موجود ہے, یا تابعین کا کوئی قول یا فعل عمل موجود ہے. اور بعض اوقات حدیث کے معنی میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد السنہ, یہ تو آسان ہے, کوئی بھی بتا دے گا. کلام بھائی, السنہ. نذیر بھائی, یہ تو عام سنت. ویسے سنت کہتے ہیں طریقے کو. سنت کا لفظی معنی طریقہ ہے. من سنہ سنتن حسنتن فلہ اجرہا, اس طرح کر کے حدیث بھی آتی ہے کہ جو اچھی کوئی بات, کوئی طریقہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے. جو کوئی بری بات, تو سنت کا ویسے تو لفظی معنی طریقہ ہے, لیکن یہ کبھی حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور کبھی طریقہ مسلوکہ فی الدین, جو دین کے اندر جو طریقہ رائج ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ سنت عمل یہ بھی ہے, اس طرح کر لو, یعنی وہ طریقہ سنت دین کے اندر وہ چیز رائج ہے سنت کے طور پہ. اور عام طور پہ اس کا جیسے بتایا کہ حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, آپ وسلم کا عمل ہو, آپ کا قول ہو. اس کے بعد یہ تو تھی چند اصطلاحات, حدیث, خبر, اثر, سنہ, محدثین کی اصطلاحات تھی جو حدیث کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہیں, کیونکہ حدیث موضوع ہمارا حدیث ہے, اور اس حدیث کی آگے پہ صحت اور ضعف کے حوالے سے اصول حدیث, کہ حدیث کو پہچانا کیوں جائے, کیسے جائے. اب اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں جو اصول حدیث کے موضوع میں آتی ہیں. ابھی تو ہم صرف حدیث
لفظ حدیث پر بات کر رہے تھے کہ حدیث کے لیے کون کون سے لفظ آتے ہیں. حدیث کے لیے لفظ اثر بھی آتا ہے, لفظ خبر بھی آتا ہے, لفظ سننا بھی آتا ہے. یہ سارے لفظ جو ہے حدیث کے معنی میں مستعمل ہیں, کیونکہ موضوع ہمارا حدیث ہے. اصول حدیث کے اندر موضوع کیا ہے؟ حدیث ہے. کہ حدیث کے لیے وہ اصول و ضوابط اور وہ قواعد جن کی بنیاد پہ حدیث کو پہچانا جائے, حدیث کو پرکھا جائے. تو جب موضوع ہی ہمارا حدیث ہے تو سب سے پہلے ہم نے اسی لفظ کو موضوع بنایا, زیر موضوع, زیر بحث بنایا کہ حدیث دراصل حدیث کے لیے لفظ حدیث بھی ہے, خبر بھی ہے, اثر بھی ہے, سننا بھی ہے. یہ سارے الفاظ حدیث کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو موضوع اصول حدیث ہے, کہ وہ کون سے قواعد و ضوابط اور اصول ہیں جن کی بنیاد پر حدیث کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے. اس کی ابتدا اور یہ سند سے. سند حدیث کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سند. کوئی بتائے گا سند کسے کہتے ہیں؟ یہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بلیک بورڈ پہ بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا, باقاعدہ پریکٹیکل کر کے لکھ کر بتایا تھا کہ دراصل سند حدیث کے اصل میں دو جز ہوتے ہیں, دو پارٹ ہوتے ہیں, دو حصے ہوتے ہیں, ایک سند اور ایک متن. حدیث کے اندر دو حصے ہوتے ہیں, ایک سند اور ایک متن. تو سند کیا ہے؟ حدیث تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اپنایا جاتا ہے, جو لوگ مطلب جو ہے کیے رہتے ہیں, روایت کیے رہتے ہیں, جیسے 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ 8 لوگ, یہ سند ہوتے ہیں. اصل حدیث ہوتی ہے, اس کو متن کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ کچھ اس میں اضافہ کریں گے یا اسی کو ریپیٹ کریں گے؟ چلیں آپ اپنے الفاظ میں. یعنی آپ نے استاد سے سنا, استاد سے سنا, جو جس کا نام موجود ہو, اور وہ جا کے آخری میں جس نے روایت کیا ہوا ہے عمر رضی اللہ, کوئی صحابی, وہ جا کے رسول اللہ سے ملے. اکرمک اللہ. ماشاءاللہ ہمارے وہ پہلے جو بھائی انہوں نے بھی بڑی اچھے انداز میں جواب دیا. یہ بھائی انہوں نے بھی وضاحت کی. جو حدیث تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے, جو سلسلہ ہے, جو راویان ہیں, جو لوگ ہیں, جو لوگ حدیث کو بیان کرنے والے ہیں, حدیث تک پہنچنے کا سلسلہ. بھائی میں حدیث کو بیان کر رہا ہوں, یہ حدیث کہاں سے آئی, میرے پاس کیسے پہنچی, مجھ تک کس نے پہنچائی, یا میں نے کس سے اخذ کی؟ میں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے, میرے استاد کا یہ نام, تو پھر میرے استاد نے کہاں سے لی حدیث, یہ بات اس تک کیسے پہنچی؟ پھر وہ بتائیں گے کہ میں نے اپنے استاد سے لی, اپنے والد سے لی. پھر ان کے والد یا استاد کون ہیں, انہوں نے پھر کس سے لی. یہ سلسلہ چلتے 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 تابعی, محدثین سے پھر تابعین, اور وہاں سے صحابہ کرام, اور پھر جا کر اصل جو اس حدیث کا مرجع اور ماخذ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں یہ میں نے آپ کو ایک بورڈ پر پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا, لکھ کر بتایا تھا. پوری سند لکھی تھی اور اس کے بعد حدیث لکھی تھی, اور بتایا تھا کہ یہ جو دراصل سند ہے, یہ جو راویان کے نام ہیں, دراصل یہ سند ہے, راویوں کا جو سلسلہ ہے جس کے ذریعے حدیث تک پہنچا جاتا ہے. ایسے تو کوئی بھی شخص اٹھ کے کہہ دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بات اس کی اپنی ہو. تو سند حدیث کو پہچانا کیسے جاتا ہے؟ حدیث کو پہچاننے کا ذریعہ اور سورس, جو بنیاد ہے, جو اصل مین جو ذریعہ ہے وہ سند ہے. اصل دین ہی سند ہے. سند کے بغیر تو کوئی بھی شخص اٹھ کے کوئی بھی بات کہہ دے اور اس کو نسبت اللہ کے رسول, اور ایسا ہوا ہے. اس حدیث کے اندر یہ جو علم جو اسلام میں اور محدثین نے جو اس علم کو باقاعدہ اس علم کو ترتیب دیا, اصول حدیث کا علم, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی حدیث کی پرکھ کا جو علم ہے, اصول حدیث, مصطلح الحدیث, اس علم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا, حدیث اور سنت کا نام دے دیا. کہ ہم اگر اپنی طرف سے کہیں گے کہ میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ شاید نہ مانیں, لیکن میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی تو لوگ فوراً مان لیں گے. تو اس طریقے سے ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی. موضوع روایات, من گھڑت باتیں حدیثوں کا نام دے کر مشہور کرنا شروع کر دیا. اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو غیر مسلم تھے, اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے, یا اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے, یا اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, تو انہوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں. اور کچھ لوگ جو مسلمان تو تھے لیکن ان میں بھی دو قسم کے لوگ, کچھ لوگ لا علمی میں کہیں سے سنی بات اور آگے بیان کر دی, بھائی یہ حدیث اللہ کے رسول کا فرمان ہے.
اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی خواہش نفسانی کو، اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا. اپنا کوئی مسئلہ تھا، اپنا کوئی مقصد تھا، اپنا کوئی مطلب تھا، اپنی کوئی غرض تھی. مثلا کسی مسئلے میں شرعی رائے چاہیے. اب اس میں جو ہے وہ حدیث صحیح دین یا طریقہ وہ نہیں ہے موجود، یا اگر ہے تو وہ اس کے مرضی کے مخالف ہے، تو چلو اپنی طرف سے کوئی حدیث گھڑ لی. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں یہ جو بدعات ہیں رائج ہیں ہمارے معاشرے میں. عید میلاد النبی ہے، لوگ مناتے ہیں. اب یہ بدعت ہے. عید میلاد النبی بدعت ہے. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی جس پیغمبر کے نام پر، جس ہستی کے نام پر یہ منایا جاتا اللہ کے رسول کا میلاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد آپ نے کبھی نہیں منایا. پھر جو سب سے زیادہ آپ کے قریبی، سب سے زیادہ جان نثار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے کزن بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے خاندان کے ہم رکن بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، خلفائے اربعہ. اور اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک اسلامی تاریخ میں کہیں اس کا وجود نہیں ملتا. لیکن آج آپ کو مل جائیں گی حدیثیں، لوگ گھڑائی اس موضوع پہ حدیثیں مل جائیں گی. ارے بھائی اس موضوع میں حدیث فضیلت والی حدیثیں وہ لوگوں نے گھڑ رکھی. آپ کے تو غالباً یہ کئی سو سال کے بعد جا کے وہ کوئی بادشاہ تھا مصر کا، اس نے اس کو ایجاد کیا تھا. تو آج اس کی فضائل میں آپ کو پتہ نہیں کتنی چیزیں مل جائیں گی. اور یہ تو ایک مثال دی میں نے. ایسے جتنے بھی بدعات ہیں معاشرے کے اندر، جتنی بھی بدعات رائج ہیں، ان کے لیے آپ کو دلائل مل جائیں گے احادیث کی صورت میں، جبکہ وہ احادیث نہیں ہیں، لوگوں نے من گھڑت بیان کی ہوئی. موضوع روایات کی ایک کثیر تعداد آپ کو معاشرے کے اندر ملے گی. موضوع روایات کی کوئی ایک دو نہیں، یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. اگر موضوع روایات اٹھائیں تو ان کی بھی تعداد پتہ نہیں کہاں تک، سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جائے گی. من گھڑت روایات، من گھڑت. تو ہر دور میں جو ہے وہ حدیثیں گھڑنے کی کوشش کی گئی. تو اسی لیے میں شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت کو پیدا کیا، محدثین کی جماعت کو، کہ جب ان کے کارنامے سنتے، دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے یہ انسان تھے یا کوئی محیر العقول کوئی مخلوق تھی کہ جس کے کارنامے، جس کی محنت، جس کے حافظے، جس کی جد و جہد، واللہ دین کے اندر ایک معجزے کی صورت یہ جماعت محدثین کی ایک جماعت اللہ نے پیدا کی ہے، جس نے اس دین کے خزانے کو، حدیث کے مجموعے کو جس انداز میں اکٹھا کیا، جس انداز میں جمع کیا، جس انداز میں حاصل کیا، جس انداز میں مرتب کیا، اور جس انداز میں اس کی حفاظت کی. امت ان کا احسان نہیں چکا سکتی محدثین کی جماعت کا. اور وہ یہی ہے کہ جب تک ہم یہ حدیثیں پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، تو ان کے لیے صدقہ جاری ہے. آپ دیکھیے نا، جو بخاری پڑھتا ہے اس کو پڑھنے کا اجر ملتا ہے، آگے پڑھانے کا اجر ملتا ہے. حدیث پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، پڑھنے کا، عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کا ثواب. جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، ان کو ثواب. تو جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، جو جامع ہیں، جنہوں نے ان حدیث کے مجموعے کو جمع کیا، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، ان کو کتنا ثواب مل رہا ہو. جبکہ ایک حدیث، نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ جس نے نظر اللہ عمران سامع مقالتی، جس نے میری ایک بات کو سنا، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری ایک بات کو سنا، پھر اس کو یاد کیا اور اس کو ایسے محفوظ کیا جیسے سنا تھا، اور پھر اس کو آگے ایسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. ایک حدیث کے اوپر یہ خوشخبری ہے. اور جن کی زندگیاں ہی حدیث کی خدمت میں لگ گئیں، حدیث کو جمع کرنے میں، مرتب کرنے، حدیث کا علم حاصل کرنے میں، اور اس کو پھر جو ہے وہ جمع کر کے آگے لوگوں تک پہنچانے میں، ان کی کتنی خوش بختیاں ہیں اور ان کے لیے کتنے صدقے جاری ہیں. حدیث کے جتنے بھی طالب علم ہیں، سب ان کے لیے صدقہ جاری ہے. تو ہم بات کر رہے تھے
یہ سند اس کے بارے میں علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ سند ہی دراصل دین ہے، اس لیے کہ اگر سند نہ ہو تو لوگ اپنی افواہات کو اور اپنی خواہشات کو حدیث کا نام دے کر اس کو پھیلا دیں اور دین ایک مذاق بن کر رہ جائے. لیکن یہ سند ہے جو اس بات کی پہچان کرواتی ہے، اور یہ سند ہے کہ جس کی کسوٹی پر جب حدیث کو رکھا جاتا ہے تو حدیث نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ حدیث صحیح ہے یا آیا لوگوں کی گھڑی بھی بات. تو ہم نے جو آخر کے اندر جو پچھلا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا سند اور متن کے حوالے سے. تو جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ سند حدیث تک پہنچنے کا طریقہ، وہ راویوں کا سلسلہ کہ جنہوں نے حدیث کو بیان کیا، مجھ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں جتنے بھی راویان ہیں یہ سند کہلاتی. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یا صحابی کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پھر آگے جو الفاظ ہیں حدیث کے، جو جینیون الفاظ ہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں، جو حدیث کے کا کلام ہے، وہ متن کہلاتا ہے، السند والمتن. تو یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، جس کا آج تھوڑا سا ہم نے ریویو کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اس اصول حدیث کے موضوع کو چلائیں گے آگے، آج سبق پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ موضوع مختصر ہے اور اصطلاحات پر مبنی ہے، تھوڑا سا ثقیل ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا ہر درس میں بیان کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی فضیلت کے حوالے سے، حدیث کی اہمیت کے حوالے سے، محدثین کے حالات زندگی کے حوالے سے اور حدیث کے علم کی تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہر درس میں شامل کیا کریں گے، تاکہ تھوڑا سا آپ کو دلچسپی بھی ہو اور حدیث کے حوالے سے معرفت اور علم بھی ہو، اور حدیث کے حوالے سے مختلف ناحیے سے آپ کو معرفت بھی حاصل ہو. تو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ احباب کے سامنے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح حیات تھی یا ان کی جو زندگی کے حالات مختصراً آپ کے سامنے رکھے تھے. تو آج کے اپنے اس اصول حدیث کے درس میں ہم امام بخاری کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے مختصر حالات زندگی آپ احباب کے سامنے رکھیں گے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مکمل نام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشا پوری، 206 ہجری میں یہ پیدا ہوئے. نیشا پور ایک علاقہ ہے، اور یہ نیشا پور بھی غالباً یہی افغانستان اور اس کے ساتھ جو ملحقہ روس کی جو ریاستیں ہیں انہی علاقوں کی طرف یہ نیشا پور کا علاقہ ہے. اور حدیث کے علم کے حصول کے لیے انہوں نے بھی بہت تگ و تاز کی، بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی اور بڑے سفر کیے. اس کے لیے حجاز عرب کے اس علاقے کے اندر، مکہ مدینہ اس علاقے میں تشریف لائے، یہاں پر رہے، پھر شام، پھر عراق، پھر مصر، کئی مرتبہ بغداد گئے، اور اس دور کے جو علماء، جو ائمہ، جو محدثین تھے ان سب سے انہوں نے استفادہ کیا. اور امام بخاری کے بھی یہ بہت ہی ممتاز شاگرد ہیں، یعنی ان کے استادوں میں امام بخاری کا ایک بہت مقام. اور آخری مرتبہ بغداد 259 ہجری میں جانا ہوا. اور اس کے علاوہ امام احمد بن اسحاق بن راہوے، یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری اور عبداللہ بن مسلمہ، ایسے جلیل القدر ائمہ حدیث سے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا. براہ راست شرف سماعت، اور خود ان سے جن لوگوں نے استفادہ کیا، جو ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی کسی طرح مرتبے میں کم نہیں ہیں، جیسے مثلاً ابو حاتم رازی، موسیٰ بن ہارون، احمد بن سلمہ اور ابو بکر بن خزیمہ. یہ بھی بڑے بڑے نام ہے، علم کا سلسلہ جاری ہے، ابھی زمانہ طالب علمی ہے. اتفاق سے کسی موقع پر امام بخاری سے امام زہلی ناراض ہو جاتے ہیں، کس بات پر کہ انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے میں یہ کیوں کہا کہ لفظی بالقرآن مخلوق ہے، یعنی قرآن کے الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں، ہمارے منہ سے جو ادا ہوتے ہیں وہ مخلوق ہیں. جہاں تک ان الفاظ کا تعلق ہے، جو میرے زبان سے یا میرے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں وہ زبان کی اس سے نکلے ہوئے ہیں. لیکن ویسے اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے، یعنی اللہ کا کلام یقیناً مخلوق نہیں ہے. تو یہ اس دور کا ایک فتنہ تھا جو معتزلہ نے اٹھایا تھا. لیکن امام زہلی، ان کا قوت ایمان نے اس چھوٹی سی بات کو بھی یعنی برداشت نہیں کیا، اور امام بخاری سے ناراض ہو گئے،
اور اتنا بگڑے کہ ملنا جلنا تک ختم ہو گیا. حالانکہ ان کے ہم عصر امام ہیں, امام زہلی, امام بخاری ایک وقت کے امام ہیں, وہ بھی حدیث کے امام اور یہ بھی حدیث کے امام. کہتے ہیں کہ اتنے امام زہلی اس معاملے میں امام بخاری سے ناراض ہوئے کہ اپنے شاگردوں کو امام بخاری کے حلقہ درس میں بھی جانے سے روک دیا کہ جو میرے حلقے میں آئے گا درس میں وہ امام بخاری کے حلقے میں نہیں جائے گا. ایک دن فرمایا کہ جو ہمارے درس میں شامل ہوتا ہے ہماری کلاس میں, اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے شخص کے پاس جائے جو لفظی بالقرآن مخلوق کا قائل. جب امام مسلم جو وہاں موجود تھے یہ سنا, انہوں نے اپنے عبا کو اور اپنے لباس کو سنبھالا اور مجلس درس سے باہر نکلے. حتیٰ کہ پھر اب تک جو کچھ ان سے پڑھا تھا وہ دفتر کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں ایک مزدور کی پشت پر لاد کے ان کے گھر پہنچائے, صاحب لیجیے آپ کا پڑھایا ہوا حاضر ہے, امام بخاری سے تعلق منقطع نہیں ہو سکتا. یہ تھی ان کی یعنی امام مسلم کی ایک علمی غیرت اور حمیت کہ اپنے استاد کے خلاف یہ بات برداشت نہیں کی, اور جنہوں نے کہا تھا ان کا پڑھا ہوا جتنا درس تھا کتابوں کی شکل میں اٹھا کے ان کے دروازے پر رکھا ہے, لیجیے آپ کا علم, امام بخاری سے ہم تعلق منقطع نہیں کر سکتے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں کتنی علمی غیرت تھی اور کس درجے امام بخاری کے ساتھ عقیدت تھی. اور امام بخاری کے امام زہلی کے اس ناراضگی کا امام بخاری پر صرف اتنا اثر ہوا کہ جب ان سے روایت کرتے ہیں, ان کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ راوی ہیں یا ان کے واسطے سے کوئی حدیث آتی ہے, تو ان کا نام سراحت سے نہیں لیتے. یعنی یہ نہیں کہتے کہ حدثنا محمد بن یحییٰ الزہلی, بلکہ صرف کہتے ہیں حدثنا محمد, کبھی کبھی محمد بن عبداللہ بھی کہتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی اللہ ناراضگی اور عتاب میں بھی کتنی احتیاط ہے. خفا ہیں, بازار بائیکاٹ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث باہر کا پہنچائی جا رہی ہے, چاہے ان کے واسطے سے آئی ہے, جو مخالف ہے جس سے ناراضگی ہے, ایک لحاظ سے بائیکاٹ ہے, لیکن حدیث اگر ان سے سنیے تو وہ بھی آگے پہنچا رہے ہیں. اس کے اندر علمی امانت اور دیانت میں کوئی خیانت نہیں. جو حدیث سنی ہے آگے اس کو من و عن پہنچا رہے ہیں. امام مسلم کے حدیث میں جو انہماک تھا, حدیث کے اندر جو توجہ تھی, جو شغف تھا, اس کا ایک واقعہ جو آخرکار ان کی موت کا بھی سبب بنا, وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر ایک شخص نے کسی حدیث سے متعلق سوال کیا. بڑا مشہور واقعہ جو امام مسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث کے اندر کتنا, حدیث کے علم کے اندر کتنی انہماک تھا, کتنا شغف تھا اور کتنی عقیدت تھی, اور کس درجے حدیث کے ساتھ ان کا تعلق تھا. کہتے ہیں کہ کسی مجلس میں, مذاکرے میں, کسی کلاس میں, درس میں ایک شخص نے کسی حدیث سے متعلق کوئی سوال کر دیا. اتفاق سے حدیث ان کے حافظے سے اس وقت محو ہو گئی, اتر گئی. تو گھر آ کے اپنی جو کتابیں تھیں اس کا مراجعہ کیا, کتابوں کا جائزہ لیا. ایک طرف کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا اور ایک طرف حدیثوں کا وہ ڈھیر تھا کتابوں کی شکل میں. تو کتابوں سے مراجعہ بھی کر رہے ہیں اور کھجوروں سے, اس ٹوکرے سے, اس صحن سے جو ہے کھجوریں اٹھا کے بھی کھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ایک کھجور اٹھاتے جاتے اور کھاتے جاتے, ساتھ ساتھ کتابوں کی ورق گردانی کر رہے تھے. اتنا اس میں مشغول تھے, اور اتفاق یہ کہ جس حدیث کو تلاش کر رہے تھے اس میں وقت اتنا لگا. آخری کھجور حدیث اس وقت ملی, مراجعہ اس وقت مکمل ہوا جب آخری کھجور کو اٹھا کر منہ میں رکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ کھجوریں اتنی زیادہ تعداد میں تھیں کہ وہ شدت یعنی زیادتی کھجور کے کھانے سے ہی یہی سبب ان کی موت کا باعث بن گیا. یعنی یہی چیز ان کا پھر بعد میں موت کا سبب بنا. بہت زیادہ نہیں انہوں نے کھا لی, ان کو پتہ بھی نہیں چلا, وہ پورا ٹوکرا ہی کھا گئے. وہ حدیث کے مطالعے میں اور اس کے شغف میں اور انہماک میں اور حدیث کے مراجعے میں ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں کتنی کھجوریں کھا گیا ہوں. وہ کھجوروں کے کھانے کی زیادتی ہی ان کے موت کا سبب بن گئی. ان کی کتاب صحیح مسلم کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جن کی بنا پر بعض لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ ما تحت عدیم السماء اصح من کتاب مسلم, اس آسمان کی چھت کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں. یعنی بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ ان خصوصیات کی بنا پر بعض لوگوں نے صحیح مسلم کو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب قرار دیا. ما تحت عدیم السماء اصح من کتاب مسلم, اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے
صحیح مسلم سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں. لیکن کتب حدیث کے جو شناور ہیں، جو عالم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس سے مراد مراتب صحت میں صحیح مسلم کو صحیح قرار دینا نہیں، اس لیے کہ اس موضوع میں جو مقام صحیح بخاری کو حاصل ہے وہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ اس سے مراد بعض دوسری خصوصیات ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بات کسی علماء اور محدثین نے جو صحیح مسلم کے بارے میں کہی ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب نہیں، اس سے مراد صحت کے مرتبے میں اس سے مراد نہیں ہے صحیح مسلم کو جو انہوں نے صحیح ترین، بلکہ اس باب میں جو مقام صحیح بخاری کو حاصل ہے وہ در حقیقت میں کسی اور کتاب کو حاصل نہیں، بلکہ اس سے مراد بعض دوسری خصوصیات ہیں. بعض دوسری یعنی صحیح مسلم کی اپنے کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر بعض لوگوں نے اس کو صحیح ترین کتاب. مثلاً وہ خصوصیات کیا؟ امام مسلم کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے اپنے اکثر مشائخ کے سامنے ان کی زندگی میں اپنی کتاب کو مرتب کر لیا. یعنی امام مسلم نے اپنے اساتذہ سے جن سے پڑھا انہی کے سامنے اپنی کتاب کو تالیف بھی کیا، ترتیب بھی دیا، مرتب بھی کر لیا اور ان سے مراجعہ اور تصحیح بھی کروا لی. جبکہ امام بخاری نے اپنے حافظے پر اعتماد کیا. چنانچہ انہوں نے خود فرمایا کہ بعض حدیثیں میں نے بصرہ میں سنی، امام بخاری کہتے ہیں، لیکن میں نے جا کر ان کو لکھا شام کے اندر، ملک شام میں جا کے لکھا. لیکن امام مسلم نے جو حدیث جس شیخ سے سنی پھر اس کے سامنے ہی اس کو تحریر بھی کر لیا اور مراجعہ بھی کروا لیا. دوسری خصوصیت امام مسلم کی صحیح مسلم کی یہ ہے کہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری کی جو تبویب ہے، باب بندی ہے، جو ابواب کا جو سلسلہ ہے، ابواب کی جو ترتیب ہے، وہ نہایت علمی اور دقیق مشکل ہے. جو ایک عام قاری جو ہے اس کی یعنی تبویب کو، اس کے ترتیب کو نہیں سمجھ سکتا، بخلاف اس کے کہ جو کوئی محدث ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، وہ ان کی اس تبویب کو سمجھتا. بخلاف صحیح مسلم کے کہ جو اس کے ابواب ہیں ان میں ایک قسم کی سہولت اور آسانی پائی جاتی ہے. یعنی امام جو مسلم کی جو ابواب کی ترتیب ہے وہ آسان ہے، وہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے. لیکن جو امام بخاری کی جو ترتیب ہے وہ ایک عالم جو راسخ فی العلم ہے وہی اس ترتیب کو سمجھ سکتا ہے. ابواب کی ترتیب کو ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. یعنی وہ کچھ مشکل ہے، علمی ہے بہت زیادہ، جبکہ امام مسلم کی آسان ہے. اس کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ امام مسلم کی جو ترتیب ہے کتب کی، ابواب کی، ایک یعنی روٹین کے ساتھ ہے. ان کی ترتیب یعنی جیسے ہم گنتی گنتے ہیں 1 2 3 4، گنتی اپنی ترتیب سے چل رہی ہے، یا حروف تاجی الف با تا سا پڑھتے ہیں. تو امام بخاری نے جب نماز کا موضوع شروع کیا تو حدیثوں کو پھر اسی ترتیب سے لے کر آئے جس ترتیب میں نماز کے ارکان ہیں. مثلا قیام ہے، اس کے بعد جو ہے پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، تو حدیثوں کو پھر اسی ترتیب سے لے کر آئے. یہی وجہ ہے کہ رفع الیدین کے موضوع میں جو لوگ رفع الیدین کا انکار کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہاتھوں کو ایسے نہ اٹھایا کرو جیسا کہ گھوڑے اپنی دموں کو اٹھاتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ حدیث کو رفع الیدین کے انکار میں پیش کیا. جبکہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے سلام کے موضوع میں، کیونکہ جب صحابہ کرام پہلے شروع میں جب سلام پھیرا کرتے تھے نماز کے دوران، نماز کے اختتام پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہاتھوں سے بھی سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے نہ اٹھایا کرو جیسے گھوڑے اپنی دموں کو اٹھاتے. جبکہ ان ظالموں نے جو رفع الیدین کے مخالف تھے انہوں نے اس حدیث کو رفع الیدین کے باب میں فٹ کر دیا کہ اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا. جبکہ یہ امام مسلم اس حدیث کو کہاں لے کر آئے؟ باب السلام کے اندر لے کر آئے، کتاب السلام میں لے کر آئے. جو نماز کا جو موضوع چل رہا اس میں سلام کے موضوع کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث دراصل سلام کے موضوع میں اللہ کے رسول نے سلام کے ٹائم میں نماز میں منع کیا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کافی، اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو. میری بات سمجھ آئی؟ جس بھائی کو سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ سکتا ہے. یعنی یہ امام بخاری کی جو ترتیب ہے نا ابواب کی موضوع کے اعتبار سے،
تو ایک بہت بڑا رد ہے ان لوگوں پر جو رفع الیدین کی مخالفت کرتے ہوئے اس حدیث کو وہاں پر فٹ کرتے ہیں. خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی ایسے ظالم دنیا میں لوگ ہیں کہ اپنے موقف کی تائید کے لیے دین کے اندر تعویلات کرنی پڑیں، قرآن کی تعویلات کرنی پڑیں، احادیث کی تعویلات کرنی پڑیں، اور اس کے جگہ کے بجائے دوسری جگہ اس کو فٹ کرنا پڑے. تو اس کے لیے بھی جو ہے لوگ اپنے یعنی مذہب، اپنے موقف، اللہ کے بندوں صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے 250 روایات ہیں رفع الیدین کے باب میں. 250 روایات، کس کس حدیث کا انکار کریں گے؟ اور بعض کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیا کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دی تھی، جبکہ چھوڑنے کی کوئی روایت نہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ، ہاں میں نے بات کی تھی نا شروع میں کہ حدیثیں لوگ گھڑتے تھے، اپنے موقف کی تائید کے لیے بھی لوگوں نے حدیثیں گھڑی. اب دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈال دیا. ابھی آپ کے سامنے ایک موضوع روایت پیش کرتا ہوں کہ جو رفع الیدین کے مخالف ہیں انہوں نے حدیث گھڑ لی. کیا کہ یہ رفع الیدین دراصل شروع اسلام میں کیا جاتا تھا، کیونکہ جو منافق مشرک لوگ تھے جب نماز پڑھنے آتے تھے تو اپنے بغلوں میں بتوں کو لے کر آتے تھے. تو یہ رفع الیدین رائج ہو گیا کہ رفع الیدین کریں گے تو بت گر جائیں گے. یہ من گھڑت موضوع روایت ہے، گڑی ہوئی روایت ہے. ظالموں نے گڑھ لی. اللہ کے رسول اور مسجد نبوی میں کوئی بت کو لے کے آ سکتا ہے؟ ہاں؟ اور وہ تو جب پہلی جب اقامت ہوتی ہے، پہلی تکبیر تحریمہ جب کرتے ہیں تو وہ تو ہر شخص کرتا ہے، جو رفع الیدین کرتا ہو، جو نہ کرتا ہو وہ بھی کرتا ہے. جو رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع الیدین کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا، ہر شخص تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع الیدین کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کون سا شخص ہے جو بغیر تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھائے بغیر ڈائریکٹ ہاتھ باندھ دیتا؟ کون ایسا شخص ہے؟ تو بت اگر گرنے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہی گر جاتے. سب سے پہلی بات تو یہ تصور کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کوئی بندہ بت لے کر آئے اللہ کے گھر میں، یہ تصور ہی یعنی ایک کتنی بڑی خطا اور غلطی. اللہ کے رسول حیات ہیں، وحی کا سلسلہ ہے، اور اللہ کے رسول کی یہ خاصیت اور معجزہ کہ آپ کو پیچھے جو ہونے والی چیزیں پتہ چل جاتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اگر کوئی بات ہوتی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتی. فرشتے ہیں، وحی کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ وحی بھیج رہا ہے، نزول قرآن کا وہ وقت ہے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. منافق آ کر آپ کے سامنے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اس بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہے، یہ منافق آ کے گواہی دیتے ہیں اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے، یہ تو صرف زبان سے کہتے ہیں، ان کا دل ساتھ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو منافقوں کا پول یہاں تک بھی کھول دیتا ہے کہ منافق آ کے گواہیاں دے رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا ہے، اللہ کو پتہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی یہ دل سے نہیں آپ کو رسول مانتے، یہ صرف منہ کے فائر ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا اور اپنے پیغمبر پر وحی کو اتار دیتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بتوں کو لے کر آتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ مشرک، یعنی اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے دور میں تو منافق گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے، مسجدوں میں آ جاتے تھے، کہیں ہمارا نام منافقوں میں نہ شامل کر لیا جائے، دکھاوے ہی کے لیے سے. تو میں بات ہو رہی تھی یہاں ترتیب کی، ابواب کی ترتیب کی. تو امام بخاری استدلال کے لیے، دلائل کو اخذ کرنے کے لیے مختلف حدیثوں کو مختلف ابواب کے تحت اس انداز میں لاتے ہیں کہ مناسبت کا معلوم کرنا ایک عام طالب علم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ امام مسلم ایسا نہیں کرتے. ان کے ہاں ایک باب کے تحت حدیث کی تمام طرق آ جاتے ہیں، یعنی ایک ترتیب کے تحت. اور صحیح مسلم کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس میں موقوفات کو استدلال کے لیے پیش نہیں کیا جاتا. موقوف کہتے ہیں وہ روایت جو صحابہ کرام تک جا کر جس کا سلسلہ ختم ہو جائے، مرفوع نہ ہو بلکہ موقوف ہو.
یعنی صحابی کا قول ہو اس کو موقوف میں جو ہے نا وہ نہیں، بلکہ موقوف یہ ہوتا ہے کہ تابعی ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور اس میں صحابی کو اسکپ کر دے صحابی کے نام کو، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ ہم آگے یہ اصطلاحات انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ غرض یہ کہ حسن اور وضع، ترتیب اور استفادے کے اعتبار سے صحیح مسلم کو ترجیح حاصل ہے، اور اسی بنا پر دار قطنی کو اپنی تاریخ میں اعتراف کرنا پڑا کہ لم یضع احد مثلہ، کہ اور کسی کو وضع و ترتیب کا یہ سلیقہ میسر نہیں ہوا۔ ہر ایک کی اپنی ایک خوبی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنا رنگ ہے، اپنی خوبصورتی۔ تو یہ جو صحیح مسلم ہے اس کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، اور علامہ ابن حزم بھی انہی وجوہات کے پیش نظر صحیح مسلم کی فضیلت کے قائل تھے، اور امام مسلم نے 261 ہجری میں وفات پائی، یعنی ان کی عمر جو تھی 206 ہجری میں پیدا ہوئے تو 55 سال، کوئی بہت لمبی عمر نہیں۔ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وہی واقعہ ان کی موت کا سبب بن گیا، کوئی بہت زیادہ عمر نہیں پائی، لیکن جتنی عمر پائی اس میں جو دین کی خدمت کی تو آج دنیا جانتی ہے۔ صاحبین، شیخین، متفقن علیہ، جب بھی کسی حدیث کے اندر یہ لفظ آ جائے صاحبین، شیخین، متفقن علیہ، تو اس سے مراد امام بخاری اور مسلم لیا جاتا ہے، اور جس حدیث پر امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے متفقن علیہ، متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، یعنی وہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں، پھر اس حدیث کے اوپر کوئی شخص کلام نہ کر سکتا اور نہ کرتا، یعنی پھر پتھر پہ لکیر۔ اور حدیث کی ترتیب کے اعتبار سے دنیا علم حدیث کے اندر جو ہے وہ سیاہ ستہ کے اندر بخاری کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ صحیح مسلم کو حاصل ہے۔ تو یہ تھا جو ہے وہ امام مسلم کا تعارف جو آج کے ہم نے درس میں بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، آج ہم پڑھیں گے حدیث کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا اس سے پہلے کچھ اور چیزیں میں یہاں ذکر کر دوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کی یعنی اصول حدیث اور حدیث کے فن کی جو تاریخ ہے، تھوڑا سا ہم حدیث کے حوالے سے معلومات آپ کے سامنے رکھتے جاتے ہیں، حدیث کی اہمیت بھی، حدیث کا تعارف بھی، حدیث کی اور جو تدوین ہوئی ہے، جو حدیث تالیفات ہوئی ہیں، حدیث جمع ہوئی ہیں، اس کی تھوڑی سی تاریخی اور جو ہے اس کی کچھ علمی اور تاریخی یعنی اس کی تاریخ حدیث کی کہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے مدون ہوا، کیسے ترتیب پایا۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے درسوں کے اندر تھوڑا اس کو شامل کرتے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن وحی جلی اور حدیث وحی خفی، یعنی قرآن کے الفاظ بھی اور مفہوم بھی دونوں اللہ کی جانب سے منظم من اللہ، لیکن حدیث مفہوم اللہ کی طرف سے اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قرآن نے ان دونوں چیزوں کو کتاب اور حکمت سے تعبیر کیا۔ قرآن کو اللہ نے کتاب اور حدیث کو اللہ نے حکمت سے تعبیر کیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا کتاب اور حکمت۔ اس سے حدیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا۔ ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی۔ حکمت وہی ہے آپ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، احادیث۔ اور جس طرح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں اتباع قرآن کا حکم دیا گیا، اسی طریقے سے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس میں حدیث کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا قرآن کے اندر، یعنی یہ حدیث کی حجیت اور حدیث کی اہمیت خود قرآن سے ظاہر ہو رہی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ڈر جانا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا ان کو کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ اس میں بھی اتباع حدیث کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام ہمیشہ حدیث پر کاربند بھی رہے، اس کی پیروی کے لیے نہایت کوشاں بھی رہے، اور جس طرح قرآن پاک کے تحفظ کا زیادہ تر دار و مدار آپ وسلم کے عہد میں صحابہ کی یادداشت پہ تھا۔ قرآن ہمیں کہاں سے پہنچا؟ صحابہ کی یادداشت سے پہنچا نا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بیان کیا، صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو قرآن کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے احادیث کے ضبط کا بھی مدار صحابہ ہی کی یادداشت پہ رہا۔ یہ احادیث بھی اگر ہم تک پہنچی ہیں تو کس کے ذریعے سے؟
صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال کو کن لوگوں نے فالو کیا، کنہوں نے مشاہدہ کیا اور کنہوں نے اخذ کیا؟ صحابہ کرام کی جماعت. جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک کے بعد دیگرے حفاظ قرآن کے فوت ہونے پر حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن مجید کے ضائع ہو جانے کا خوف پیدا ہو گیا، اسی لیے قرآن مجید کو انہوں نے اپنے عہد خلافت میں جمع کر لیا. اسی طریقے سے اوائل عہد تابعین میں، یہاں تھوڑی سی حدیث کی تاریخ بیان کی جا رہی کہ حدیث کی تدوین کہاں سے شروع ہوئی. جس طرح قرآن کتابی شکل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب غزوات ہوئے اور اس میں ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید ہوئی، جنگ یمامہ کے اندر جو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی شہید ہو گئی، تو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ حفاظ کرام اسی طریقے سے کثرت سے جنگوں میں شہید ہوتے رہیں، کہیں قرآن ہی لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے یا حافظ ہی شہید ہو جائے تو قرآن کو کہاں سے جمع کریں گے. تو اس کو کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے، کتابی شکل میں تحریر کر لیا جائے. تو صدیق اکبر سے پہلے کتابی شکل میں قرآن مکمل ایک جگہ پر جمع نہیں تھا. کچھ لوگوں نے چھال میں، اوراق میں، کپڑوں میں، کچھ لوگوں نے کچھ حصے چیزیں لکھی ہوئی تھی، لیکن ایک جگہ پر قرآن اس شکل میں موجود نہیں تھا. موضوع میرا خیال ہے طویل ہے، وقت ہو گیا ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بنگلہ کا درس ختم ہو گیا، انشاءاللہ اپنے موضوع کو اگلے جو ہے وہ درس میں چلائیں گے. ساتھی پریشان نہ ہو، ہماری یہ جو کتاب ہے مختصر سی کتاب ہے، ادارے کی طرف سے جو اس کا جو ٹائم پیریڈ رکھا گیا وہ 4 مہینے، 4 مہینے، یعنی ہم نے اس کتاب کو 4 مہینے کے اندر ختم کرنا. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم چلاتے رہیں گے اس سلسلے کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں دین کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.